بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے 9ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کو فتنہ و فساد اور برے کاموں سے روک ٹوک کرنا شروع کی تو آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے آپ کو دھمکی دی کہ آپ ہمارے دین پہ لوٹ آئیں ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے متبعین کو اس علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب العالمین ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حق کا فیصلہ فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان متکبر لوگوں کو، متکبر قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور نیست و نابود فرما دیا۔ آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں ایسے ہی عذاب الہی میں مبتلا نہیں فرماتا، بلکہ ان پر پہلے سختی کی جاتی ہے، پھر امتحان میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان پر انعام و اکرام کی بارش بھی کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں تو پھر رب تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے کہ ان کو پھر نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کے متبعین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سورۃ اعراف میں جن 6 انبیاء کا ذکر کیا گیا ان میں سے سب سے زیادہ تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی قوم جہالت میں سب سے زیادہ تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، تو فرعون نے مذاق میں کہا کہ اچھا تم اللہ کے نبی اور رسول ہو تو پھر تم اپنی نبوت پر معجزہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پر معجزہ، آپ کے ہاتھ کے اندر عصا مبارک تھا، آپ نے زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنی گریبان سے ہاتھ باہر نکالا اور دیکھنے والوں کو روشن نظر آیا۔ معجزہ دیکھنے کے بعد وہاں پر جو فرعون اور فرعون کے بہت بڑے جو مشیر تھے وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کو تھوڑا ڈھیل دیں، اس کو ڈھیل دینے کے بعد بہت بڑی اس کو شکست فاش دیں گے۔ وہ اس طرح کہ بہت بڑا مجمع جمع کرتے ہیں، وہاں پر مصر کے بہت بڑے جو جادوگر ہیں ان کو بھی جمع کرتے ہیں، ان جادوگروں سے اس کا مقابلہ کراتے ہیں، تو وہاں پر اس کی شکست فاش ہو جائے گی، پھر اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو معین وقت اور معین جگہ پر لوگوں کو جمع کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا، اور پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ وہاں پر آ کر جادوگر سے مقابلہ کریں۔ تو وہاں پر مصر کے بڑے بڑے جادوگر جمع ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنے تنہا ڈٹ گئے۔ تو وہاں پر فرعون کی طرف سے جو جادوگر تھے انہوں نے پہلے کرتب دکھایا، اپنے ہاتھوں میں جو رسیاں تھیں، رسیاں زمین پہ پھینکتے ہیں اور پھینکتے ہی وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ زمین پر پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسی اژدہا بنتا ہے ان کی ساری رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھ کر وہ جو جادوگر تھے جو فرعون کی طرف سے آئے تھے، ان دیکھ کر اس حقانیت کو، معجزے کی حقانیت کو انہوں نے بھانپ لیا، فوراً ہی سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس پر فرعون بڑا غصے ہوا اور انہیں دھمکی دی اپنے جادوگروں کا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ایمان راسخ ہو چکا تھا، ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری دھمکیوں کے اندر آنے والے نہیں ہیں، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اس نافرمان قوم پر مسلسل عذاب نازل ہوتا رہا، ایسا طوفان نازل کیا گیا جن سے کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ پھر ایک اور ان پر عذاب نازل ہوا ٹڈیوں کا، پھر ایک اور ان پر عذاب نازل ہوا چچڑیوں کا، اس قدر زیادہ ہو گئی کہ جو ان کے غلہ جمع تھے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ چوتھا عذاب ان پر نازل ہوا، مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ اور پانچواں عذاب ان پر یہ نازل ہوا، ان کی نہروں کا پانی، ان کے کنوؤں کا پانی، یہاں تک کہ ان کے برتنوں کے اندر جو پانی تھا وہ بھی خون کے اندر بدل گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی سرکش قوم کو سمندر کے اندر غرق فرما دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم فرمایا کہ جو بھی سرکش قوم ہے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ 175 آیت میں اسی طرح ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس کا مصداق بلم بن باعور ہے، جو فلسطین علاقے میں رہتا تھا، اور اس علاقے میں یہ مشہور تھا کہ مستجاب الدعا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ اس علاقے پہ آپ حملہ کریں، کیونکہ یہاں پر لوگ بت پرست ہیں اور یہاں پر رہنے والے سارے سرکش قوم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین اور قوم کے ساتھ جہاد کی خاطر اس علاقے کے قریب جو ہی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اور سردار بادشاہ جا کر بلم بن باعور کے پاس التجا کرتے ہیں کہ اے بلم بن باعور، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ موسیٰ اور اس کے متبعین تباہ و برباد ہو جائیں۔ پھر اس سرکش قوم کے سرداروں نے بلم بن باعور کو بہت زیادہ رشوت دی اور بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر بلم بن باعور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ جیسے ہی دعا کرتا تھا تو وہ زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا نکلتی تھی اور ان فلسطینیوں کے خلاف دعا نکلتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ کام کارگر نہ ہوا تو بلم بن باعور نے اپنے سرداروں کو کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو، بنی اسرائیلیوں کو خیموں کے اندر بھیج دو اور وہ لوگ ان عورتوں سے بدکاری کریں گے۔ جب بدکاری کریں گے تو اللہ ان سے ناراض ہوگا، تو اللہ کی مدد سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اپنی عورتوں کو بنی اسرائیلیوں کے خیموں کے اندر بھیجا۔ وہ لوگ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے، رب کی نصرت نہ ہوئی، رب کی مدد نہ ہوئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا طاعون کی صورت میں، تو یہ لوگ تباہ و برباد ہو۔ موجودہ صورتحال کا اگر ہم باغور جائزہ لیں تو ہمیں فحاشی اعلانیہ نظر آتی ہے۔ تو اعلانیہ جہاں فحاشی ہو تو رب تعالیٰ وہاں پر عذاب الہی نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جس طرح بلم بن باعور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو کی تھی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے ضرر کی تھی، اللہ نے قبول نہیں فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین بلم بن باعور سے بھی ناراض ہوا اور جو سفارشی آئے تھے ان پر بھی عذاب الہی نازل فرما دیا، اور وہ عذاب الہی طاعون کی صورت میں تھا، وبائی مرض کی صورت میں تھا۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے جس طرح فحاشی اعلان ہے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اعلانیہ تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اہانت کی جا رہی ہے، وہاں پر پورا ورلڈ خاموش ہے، یہاں تک کہ امت مسلمہ بھی خاموش رہتی ہے۔ جو طاقت میں ہیں لوگ وہ بھی خاموش ہیں، تو رب تعالیٰ ان لوگوں پر بھی عذاب نازل فرماتا ہے، اور جو لوگ خاموش ہیں ان کو بھی اس میں اندر مبتلا فرماتا ہے۔ تو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عصمت کی حفاظت کریں گے، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس وبائی مرض سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، مدنی سورت ہے، جس کے 10 رکوع اور 175 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8واں نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 88 نمبر ہے۔ انفال کا معنی مال غنیمت آتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ مال غنیمت کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام انفال رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اتحاد، اتفاق، مسلمان کا غزوہ بدر کے لیے نکلنا، اور اس کے بعد قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور ساتھ ساتھ معرکہ بدر میں دونوں جماعتوں کے خلاف قتال کرنا، اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کی ابتدا میں مال غنیمت کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے اندر کامل مومنوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی نشانی ذکر کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسری ذکر کی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، تیسری ذکر کی کہ اللہ پر توکل بھروسہ بھی کرتے ہیں، چوتھی ذکر کی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے 6 مقامات پر مومنوں سے بہت محبت بھرے انداز سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مومنین میدان جنگ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔